ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو غسل۔ اب تک کچھ مختصر سا تعارف ہوا خواتین کے خاص غسل کے بارے میں، اور اس جانب توجہ دلائی کہ غسل کچھ کیونکہ خواتین کے خاص ہیں اور جن وجوہات کی وجہ سے وہ غسل واجب ہوتے ہیں تو ان وجوہات کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ لہذا اصل موضوع اگر دیکھا جائے تو غسل ہے، اور خواتین کے غسل میں سے غسل حیض ہے۔ اب جب غسل حیض کو ڈسکس کیا جائے تو خود بخود سوال یہ پیدا ہوگا کہ حیض کیا ہے، تو لہٰذا پہلے حیض کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوگا کہ جو خاتون حیض میں مبتلا ہوں ان کے کیا احکام ہیں، لہٰذا وہ ڈسکس ہوں گے۔ تو اس ہماری گفتگو کا عنوان ہے خون حیض اور اس کی نشانیاں اور خون حیض ثابت ہونے کی شرائط۔ حیض کو عام طور پہ مینسس کہا جاتا ہے، اور تقریباً ساری دنیا میں خواتین حیض کی حد تک تو آشنا ہیں، اسی طریقے سے نفاس سے بھی آشنا ہیں۔ حیض کا خون وہ خون ہے کہ جب ایک لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی اووری میں جو سلسلہ شروع ہوتا ہے ایگ بننے کا، یہ کروموزومز کا، اور جس وقت وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ایک خاص مدت کے بعد ان کو ویسٹ ہونا ہوتا ہے تو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے خاص قسم کی خون ریزی کا، یعنی بلیڈنگ کا۔ اس بلیڈنگ کو کہا جاتا ہے حیض۔ اور ایک دوسرا خون کہ جو بچے کی ولادت کے بعد ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے نفاس۔ لیکن تیسرا بھی یہ خون ہے کہ جس کو سمجھنا آسان ہوگا اگر ان دونوں خونوں کو سمجھ لیا جائے، وہ ہے استحاضہ کا خون۔ اور استحاضہ کا خون کب کلیئر ہوگا اور کب واضح ہوگا؟ وہ جب واضح ہوگا کہ جب حیض کے خون کی شرائط معلوم ہو جائیں، تو خود بخود استحاضہ کی بھی شرائط معلوم ہو جائیں گی کہ خون استحاضہ کب ہے۔ تو پہلے مرحلے میں اس جانب توجہ دلائیں کہ خون حیض کی نشانیاں کیا ہیں اور شرائط کیا ہیں۔ 5 علامتیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں خون حیض کے لیے۔ پہلی شرط یہ کہ حیض کا خون گاڑھا ہوگا، دوسری شرط یہ کہ حیض کا خون بہت زیادہ سرخ حتیٰ سیاہی مائل، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ میرون یا اور اس سے زیادہ پررنگ ہوگا۔ تیسری شرط یہ کہ گرم ہوگا، چوتھی شرط یہ کہ فشار کے ساتھ یعنی پریشر کے ساتھ نکلے گا، اور 5ویں شرط یہ کہ کچھ جلن محسوس ہوگی۔ یہ ہیں وہ 5 شرائط کہ جو عموماً پائی جاتی ہیں حیض کے خون میں۔ لیکن اگر کوئی خاتون یہ خون دیکھے تو فوراً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حیض ہے، بلکہ یہ علامت ہے حیض کے خون کی۔ لیکن ساتھ ہی کچھ شرائط ہیں کہ جن کے بعد یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ خون حیض کا خون ہے۔ لہذا اگر کسی کے خون میں اس قسم کی نشانیاں موجود ہوں تو کہا جائے گا کہ یہ حیض کے خون کی نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ حیض کب مانا جائے گا؟ تو کہا جائے گا کہ حیض اس وقت مانا جائے گا کہ جب وہ شرائط بھی پائی جاتی ہوں کہ جو حیض کی شرائط ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ ابھی جو ہم نے 5 علامتیں بیان کی یہ خون کی علامتیں ہیں، اب جو شرائط بیان کریں گے وہ ہوں گی حیض کی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ کہ وہ لڑکی کہ جس کے بارے میں تصور ہو کہ یہ حائض ہے، اس کی عمر 9 سال قمری مکمل ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی لڑکی
ایسا خون دیکھے کہ جس میں حیض والے خون کی شرائط پائی جاتی ہوں لیکن وہ 9 سال قمری مکمل عمر کی نہ ہو تو کہا جائے گا کہ یہ خون حیض نہیں ہے، کیونکہ خون حیض کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ لڑکی 9 سال قمری یعنی قمری 9 سال کی ہو چکی ہو۔ دوسری شرط یہ کہ جس کا تعلق عمر سے ہے وہ یہ کہ اگر وہ سید ہے تو 60 سال سے زیادہ نہ ہو، اور اگر وہ غیر سید ہے تو 50 سے زیادہ نہ ہو۔ اور بعض جگہ لکھا جاتا ہے سید یا سیدانی کے علاوہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے قریشی یا قرشی۔ بس اگر وہ قریشی ہے یعنی قبیلہ قریش سے ہے، کیونکہ اب قبیلہ قریش کی پہچان تقریباً ناممکن ہو چکی ہے، لیکن انہی میں سے ایک شجرہ کہ جو آج دنیا میں پہچانا جاتا ہے وہ ہے سید کا شجرہ، لہذا بعض جگہ آسانی کے لکھ دیا جاتا ہے کہ سید خاتون 60 سال کے بعد اگر خون دیکھے تو وہ حیض نہیں ہے، اور غیر سید خاتون 50 سال کے بعد اگر کوئی خون دیکھے تو وہ حیض نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ کہ 3 دن یہ خون آنا چاہیے۔ اب یہاں پر گفتگو ہے دن کے حساب سے کہ 3 دن۔ اب اگر کسی کو 2 دن یہ خون آئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے، پھر 1 دن کے بعد خون آئے تو یہ حیض نہیں مانا جائے گا، یعنی حیض کی شرائط میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ لگاتار 3 دن آئے۔ چوتھی شرط یہ کہ لگاتار ہو یہ سلسلہ۔ لگاتار سے کیا مراد؟ کہ بیچ میں یہ سلسلہ منقطع نہ ہو، لہذا اس چوتھی شرط کا ذکر تیسری شرط کے ضمن میں بھی آ گیا، لیکن تیسری شرط کے بارے میں کہا جائے گا 3 دن، اور چوتھی شرط کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ لگاتار ہو۔ پانچویں شرط یہ کہ اگر کوئی خاتون حیض میں مبتلا ہو چکی ہوں اور دوبارہ خون دیکھیں تو دوسرے خون میں اور اس خون کے اختتام میں کم سے کم 10 دن کا مکمل فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی خاتون نے خون حیض دیکھا اور اس کے بعد وہ رک گیا، ختم ہو گیا، 6 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد یا 9 دن کے بعد یا 9.5 دن کے بعد بھی وہ خون دیکھا تو کہا جائے گا کہ یہ خون حیض نہیں ہے، کیونکہ خون حیض کب مانا جائے گا؟ کہ جب وہ پہلا خون ختم ہوا ہے تو پورے کم سے کم 10 دن کے بعد جو خون آئے گا، اور اگر اس میں شرائط پائی جاتی ہوں تو کہا جائے گا کہ یہ حیض ہے۔ اب اگر کسی خاتون کو یہ خون آئے جن میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں تو پھر یہ سوال ہوگا کیا اسے حیض کہا جائے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ حیض کے خون کی شرائط ہیں، لیکن خود اس خون کو حیض کا خون کہا جائے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ جو عموماً 6 بیان کی جاتی ہیں، اگر انہیں الگ الگ بیان کیا جائے، اور بعض دفعہ انہیں 5 بھی ملا کے بیان کر دیا جاتا ہے تو 5 ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ کہ لڑکی بالغ ہو، یعنی اس کے 9 سال مکمل ہو چکے ہوں دنوں کے حساب سے۔ البتہ بلوغ کی 2 علامتیں ہیں خواتین میں، جن میں سے ایک ہے 9 سال قمری کا مکمل ہونا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ سال کی گنتی یا عموماً سال جو ہمارے ہاں موجود ہیں وہ 2 اقسام کے ہیں، ایک شمسی اور ایک قمری۔ اور ہمارے یہاں جو 2 قسمیں ہیں ناموں کے اعتبار سے، ایک کو کہا جاتا ہے اسلامی اور دوسرے کو کہا جاتا ہے بعض جگہ انگریزی کہہ دیا جاتا ہے، یا بالفاظ دیگر حضرت عیسیٰ کی ولادت سے جو منسوب ہے، یعنی عیسوی سال۔ بلوغ کے لیے ضروری ہے کہ کاؤنٹنگ کی جائے قمری اعتبار سے، بس اگر کوئی لڑکی 9 سال قمری مکمل کر لے تو کہا جائے گا یہ بالغ ہو گئی۔ بس کوئی 9 سال قمری سے پہلے اس قسم کا خون دیکھے لڑکی تو وہ بالغ کیونکہ نہیں ہے، لہذا وہ خون بھی خون حیض نہیں ہوگا۔
اسی طریقے سے دوسری شرط ہے خواتین کے بلوغ کی، یا دوسری علامت جو خواتین کے بلوغ کی ہے معذرت، وہ یہ کہ زیر ناف اس کے سخت بال آ چکے ہوں۔ لیکن عموماً لڑکیوں کے لیے جو بلوغ کا حساب کیا جاتا ہے وہ 9 سال قمری سے ہے، لہذا مومن کی جانب توجہ رہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی تاریخ ولادت کو قمری اعتبار سے لکھیں اور 9 سال مکمل ہونے کے بعد ان کے واجبات کا خیال رکھیں، اور 9 سال سے پہلے ان کو نماز اور دیگر واجبات کی تلقین کریں تاکہ جب 9 سال مکمل ہو جائیں تو ان کی نماز صحیح ہو۔ اور وہ خواتین کہ جن کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور وہ جاننا چاہتی ہیں کہ ان کی کتنی نمازیں قضا ہیں، تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ معلوم ہونی چاہیے قمری اعتبار سے، اور اگر کوئی نہ بھی جانتا ہو کہ قمری اعتبار سے ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے تو آج کل بہت آسان ہے کیلکولیٹ کرنا، مختلف ویب سائٹس موجود ہیں کیلنڈرز کے نام سے، اور کنورٹ کر دیتے ہیں وہاں پر ڈیٹس کو، تو جو بھی آپ کی تاریخ ہو عیسوی اعتبار سے، کیونکہ وہ ہمارے عام طور پہ لوگ جانتے ہیں کہ عیسوی اعتبار سے کون سی ہماری تاریخ ہے، تو اسے کنورٹ کر لیں قمری تاریخ میں تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی اس وقت قمری اعتبار سے کتنی عمر ہے۔ تو پہلی شرط خون حیض کی یہ کہ جو عورت ایسا خون دیکھے کہ جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں، لیکن حیض کب مانا جائے گا کہ جب وہ بالغ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ وہ یائسہ نہ ہو، یائسہ کے معنی نا امید، فقہ میں یائسہ کے معنی ہیں ایسی خاتون کہ جو حیض میں مبتلا نہ ہوتی ہو۔ سید خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ 60 سال تک جو خون وہ دیکھتی ہیں کہ جس میں حیض کی علامت پائی جاتی ہے وہ خون حیض ہے، اور 60 سال کے بعد خون حیض وہ نہیں دیکھتی، اور غیر سید خواتین 50 سال کی عمر تک خون حیض دیکھتی ہیں، اس کے بعد جو خون وہ دیکھتی ہیں وہ خون حیض نہیں ہوگا۔ بس عمر کے اعتبار سے یہ 2 شرائط ہیں کہ 9 سال سے اس کی کم عمر نہ ہو، اور اگر غیر سید ہے تو 50 سے زیادہ نہ ہو، اور اگر سید ہے تو 60 سے زیادہ نہ ہو۔ تیسری شرط یہ کہ کم سے کم 3 دن مدت ہوگی خون حیض کی، اگر اس سے کم ہے تو وہ خون حیض نہیں مانا جائے گا۔ چوتھی شرط یہ کہ ان 3 دنوں میں لگاتار خون آئے، البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لگاتار پریشر کے ساتھ ایک ہی پریشر کے ساتھ خون آئے، بلکہ کہا جائے گا کہ لگاتار اس خاتون کی شرمگاہ میں خون ہو، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، لیکن اگر 2 دن خون آیا اور اس کے بعد بالکل خون صاف ہو گیا اور پھر 1 دن کے بعد آیا تو کہا جائے گا کہ یہ خون حیض نہیں ہے، کیونکہ خون حیض کی شرط یہ ہے کہ لگاتار 3 دن آنا چاہیے۔ بس انہیں 2 شرائط کو بعض جگہ ایک شرط بنا دیا جاتا ہے، 3 دن اور لگاتار۔ ہم نے تیسری شرط اس عنوان سے کہ 3 دن، اور چوتھی شرط اس عنوان سے کہ لگاتار۔ 5ویں شرط یہ کہ 10 دن سے زیادہ نہ ہو، بس اگر 10 دن سے زیادہ ہوگا تو وہ خون حیض نہیں ہوگا، 10 دن تک حیض مانا جائے گا، 10 دن کے بعد خون حیض نہیں مانا جائے گا۔ اور 6ٹھی شرط یہ کہ جو پہلے اس نے خون دیکھا ہے اور جس کو اس نے حیض کاؤنٹ کیا تھا اور اس میں حیض کی خصوصیات تھیں، اس میں اور اس خون میں 10 دن سے کم کا فاصلہ نہ ہو۔ بس اگر کسی خاتون نے خون حیض دیکھا اور وہ ختم ہو گیا، اس کے 8 دن کے بعد یا 9 دن کے بعد یا 9.5 دن کے بعد اس نے خون دیکھا تو کہا جائے گا کہ یہ جو اس نے خون دیکھا یہ حیض نہیں ہے، بلکہ اگر مکمل 10 دن کے بعد خون دیکھے گی تو کہا جائے گا کہ یہ حیض ہے، بے شرط یہ کہ اس میں خون حیض کی علامتیں پائی جاتی ہوں۔ بس خون حیض کا 2 خون حیض کا جو فاصلہ ہے وہ کم سے کم 10 دن ہونا چاہیے، 10 دن سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھی چند شرائط حیض کی اور چند علامتیں خون حیض کی۔ اب اس جانب میں توجہ دلائیں، وہ کہ ہمارے معاشرے میں فلمیں دیکھنا عام ہے، بے پردگی عام ہے،
لیکن ممکن ہے کوئی ہمارے اس گفتگو کو مس یوز کرنا چاہے یا یہ کہے کہ یہ گفتگو کیوں کی. تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کا دار و مدار تعلیمات قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام پر ہے. جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہی گفتگو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں خواتین کو بتاتے تھے اور اگلے مرحلے میں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام بتاتے تھے. اب اگر کسی علاقے میں خواتین موجود ہیں تو بلا شک یہ بہتر ہے کہ خواتین ہی خواتین کو ان مسائل سے آگاہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اتفاق سے یہی ہماری روش کراچی میں مدارس کی حد تک ہے کہ کسی بھی مدرسے میں آج تک ہم نے ان مسائل کو ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ الحمدللہ کراچی کی حد تک خواتین موجود ہیں جو ان مسائل کو ڈسکس کریں. لیکن کیونکہ ابھی ہمارا پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے توضیح المسائل کا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، تو اس مسئلے کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. تو اس چیز کی جانب توجہ رہے کہ ان مسائل کو شرم کا سبب نہ سمجھیں. شرم اس چیز میں کریں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو شرم آئے. یعنی حرام سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس سے شرم کرنی چاہیے. واجبات میں شرم نہیں ہے، البتہ جب کہا جائے شرم نہیں ہے تو اس کے قطعاً معنی نہیں کہ ہر چیز ہر شخص کے سامنے بیان کی جائے. لہذا اس ہمارے لیکچر میں بھی انشاءاللہ آگے ایک ٹیگ لگا ہوا ہوگا کہ یہ درس مخصوص بالغ خواتین کے لیے ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.